الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 111 اور 112 پڑھیں گے۔ ان آیات میں بھی اہل کتاب کا یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان کی ایک خام خیالی تھی، خوش فہمی تھی، ان کی تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ اور دیکھیں گے کیا وہ جو خام خیالی ایک خوش فہمی ان کے ہاں موجود تھی، کیا وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے یا کہ اس میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ اب تک تقریباً ہم نے جتنی نشانیاں دیکھی ہیں کتاب کی، جو بھی اللہ نے ان کی برائیاں، ان کی خامیاں گنوائی ہیں، تو کم و بیش وہی برائیاں آج ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں، جائزہ ہم پیچھے سے لیتے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ اور انہوں نے کہا اس چیز بارے میں کہ جنت میں تو وہی داخل ہوگا جو کہ یہودی یا عیسائی ہے، اس کے علاوہ تو گویا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پہ ان کا ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک ان کی سوچ، ایک ان کی خیالی پلاؤ سمجھ لو کہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو کیا کہہ رہے تھے کہ لن يدخل الجنت، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا من کان هودا او نصارى، مگر جو یہودی یا عیسائی ہوگا۔ بس یہ ان کے خوش فہمی تھی کہ یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہونے لگا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں جواب دے دیا کہ تل کا امانیہم، یہ ان کے خیالات باطل ہیں، یہ تو ان کے صرف ایک دل کی خواہش ہے، کہ بس مرضی کی بات ان کی زبان پہ آ رہی ہے، حقیقت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ کل، اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا کہ کہو ان سے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا؟ کوئی لکھ کے تمہارے پاس کوئی وعدہ اللہ نے دے دیا تو دکھاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس جو تم بات کر رہے ہو؟ کوئی اگر بے دلیل ہے، بے بنیاد تم بات کر رہے ہو، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہی ہے وہاں پہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا، کوئی ایسے تعلق داری کی، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ تم نے نہ اپنے نام کے ساتھ یہودی لکھ لیا تو بس تم جنتی ہو گئے، یا کسی نے اپنے ساتھ عیسائی لگا لیا، یا کسی نے اپنے ساتھ مسلمان لکھ دیا تو جنتی ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ قانون ہی نہیں، اللہ کا رول ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ بلا، بلکہ بات اس طریقے سے کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جو ہے، اپنا ساری توجہ ہے وہ سر تسلیم خم کر لی، سارے سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، وہ محسن، اور محسن ہوا، وہ احسان کرنے والا ہوا، نیک آدمی ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے یہاں محفوظ ہے۔ وہ یہودی عیسائی کوئی بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے، جو اللہ کے حکموں کے سامنے سمجھو کہ سر تسلیم خم کر لیا اس نے، اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی یہ جنتی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہتھیار اللہ کے سامنے ڈال دیے، سرنڈر کر دیا، اپنا جو ہے سر تسلیم اس کے سامنے خم کر لیا، یہ لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک خیال باطل نے تذکرہ کیا یہودیوں عیسائیوں کا، کہ ان کا اپنے ذوم میں تھا، ان کی ایک خواہش تھی، دل کی امانی تھی، کو کہا گیا کہ بس یہودی عیسائی کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، باقی سب فارغ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو غور کر کے، آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی کم و بیش یہی عقیدہ تقریباً پایا جاتا ہے۔ آج ہم نے بھی یہی سمجھ لیا کہ بس اب نبی کی امت ہیں ہم، تو بس اب جنت تو گویا کہ ہمارے باپ دادا کی میراث ہوگی، وہ تو ہم نے جانا ہی جانا، ہم جو مرضی کرتے پھریں، جنتی تو ہم ہو گئے۔ وہ بس امتی آ گئے، بس امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، وہ قسمت میں پیدا ہو گئے بس نبی کی امت میں، تو بس بس سوارے نیارے ہو گئے، اب ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ یہ خام خیالی آج ہمارے اندر ہی پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ کرائٹیریا نہیں رکھا جنت میں جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ میرٹ کے بنیاد پہ کہا ہے کہ جو اس میرٹ پہ پورا اترے گا، جو اپنے اعمال سے ثابت کرے گا اس چیز کو، وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ خالی اس بنیاد کے اوپر کہ بس امتی ہو گئے، پیدا ہو گئے، بس نسبت لگ گئی، کوئی یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم مسلمانوں میں گھر پیدا ہو گئے ہیں، کی امت میں پیدا ہو گئے ہیں، تو بس اب جنتی ہو گئے۔ یہ اس خیالی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کی لسٹ گنوا کے وہاں پہ بتا دیا کہ لئن اشرکوا، ان سب نے اگر شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی عمل جو برباد ہو جاتے، لیحبطن کے الفاظ کے حبط ہو جاتے، ان کے عمل بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتے، بالکل یعنی کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کیتی قدری کھوج پائے گی، جو کیا گیا سب کا سب ضائع ہو گیا، آل ان وین ہو گیا۔ تو نبیوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ ان سے اگر غلطی قسم کی ہوگی، شرک سرزد ہو گیا کسی بنیاد سے، یعنی کہ فرسیک آف آرگومنٹ، فرض محال بتایا گیا، کل سے ایسی چیز یعنی کہ تصور بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن
ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم کس باقی مولی ہو، یہ انبیاء جو ڈائریکٹ اللہ کا پیغام لے کے آنے والے ہیں، یہ بھی اگر یہ غلطی کر بیٹھیں گے تو سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ تم اپنے آپ کو صرف امتی ہونے کے حیثیت سے یہ تم نے دعویٰ کر لیا کہ بس ہم یہودی یا عیسائی ہو گئے تو ہم جنتی پکے، یا تم آج کے مسلمان ہم دیکھ لیں گے، ہم نبی کی امت میں پیدا ہو گئے تو ہم جنتی پکے ہو گئے۔ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ جن کی نسبت سے تم اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہو، وہ ڈائریکٹ بھی اس قسم کا وہ کام کر لیں تو اللہ نے تو سب کے لیے قانون برابر رکھا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا، ختم، سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کے اندر بھی اس چیز کا علیحدہ سے بھی تذکرہ کیا کہ امتیوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر سورہ نمبر 19 اس کے آیت نمبر 59 میں اسی کا تذکرہ کیا کہ انبیاء کے لیے ثواب اللہ نے گنوائی، اس کے بعد ان کے جانشینوں کے بارے میں بتایا کہ انہی کے درمیان پھر ایسے ناخلف پیدا ہوئے اور کے جانشین بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یعنی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حوالے سے یہ بات کیا تھا اگر یہ کر دے تو ایسا بھی ہو جائے، کیونکہ جو حقیقت میں دنیا میں ہوا ان کے جو جانشینوں نے جو کچھ کیا اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ نبیوں کے جانشین ایسے لوگ بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور یعنی کہ برے اعمال کیے، تو ان کے اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی وہاں پہ بھی ہے، ان کے لیے کوئی وہ ٹھکانہ نہیں وہاں پہ، چاہے وہ نبیوں کی اولادیں تھیں یا جو بھی تھے ان کے جانشین تھے، ان کے خلفاء تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بیکار اور اس کا سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ خوش فہمی جو ہے ہمارے اندر یہ آج پائی جاتی ہے، اس خوش فہمی سے ہم باہر نکلیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرٹ نہیں رکھا وہاں پہ جنت حاصل کرنے کا کہ بس ہم امتی پیدا ہو گئے تو سارا کچھ ہمارا ہو گیا، نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلے گا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا اس معیار پہ پورا اترے گا، وہی جنت کا حقدار شمار ہوگا۔ خالی اس چکر میں نہ رہے کہ بس امتی پیدا ہو گئے تو بس سارا کچھ ہمارا ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ شرک ایسا عمل بتایا ہے وہ ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے، اور شرک کی کتنی اقسام ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی قسم ذکر نہیں کہ یہ والا شرک کیا رہے گا تو وہ بچے گا، یہ والا کرے گا نہیں بچے گا۔ شرک کی کوئی بھی قسم ہو وہ پکڑ کے لیے وہ کافی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ سکتا ہے، اگر شرک ہم سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آ گئے تو پھر بچت کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی۔ تو یہ ہم اپنے کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بس ٹھیک ہے آج ہم نمازیں بھی ضائع کرے چلے جا رہے ہوں، جو بےمانی شیطانی ہم سارا کچھ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور کار فرمائے گا، ہم اپنے آپ کو یہ مطمئن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم جو بھی ہو نبی نے بخشوائی لینا ہے، ایک لمبا سجدہ کرنا ہے اور جو یہ ہونا اور وہ ہونا ہے، اس چیزوں نے جو ہے ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں۔ وہ جو باتیں ہیں وہ اپنی حقیقت میں موجود ہیں کہ مفہوم اس قسم کے نہیں تھے جو ہم نے مفہوم اخذ کر لی، اس کا ہم یہ حقیقت یہ نہیں تھا کہ ہم جو مرضی کرتے پھر نبی ہمیں سجدہ کر کے بخشوا لیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں، ہم 100% کوششیں بھی کرتے رہے پھر بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں جو ہو جاتی جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں، ان غلطی کوتاہیوں کا ازالہ ضرور ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دے گا کہ انسان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی پھر بھی غلطی ہوگی، پھر بھی وہ کسی پکڑ کے اندر آ رہا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کی سفارش ہو جائے، کچھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ وہاں سے جان خلاصی کر دے تو الگ بات ہے، لیکن ایک بندہ پوری کی پوری سرکشی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جانتے بوجھتے وہ راستہ اپنا رہا ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جو راستے کر چلنے کا حکم دیا اور جانتے بوجھتے وہ اس راستے کے اوپر آ ہی نہیں رہا، اور وہ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا رہے کے بعد میری بھی سفارش ہو جائے گی، میں بخشا جاؤں گا، مجھے بھی نبی بس سجدہ کر کے بخشوا دیں گے، تو بیچارہ جو عمل کرنے والا ہے وہ کہاں گیا؟ عمل کرنے والے کا بھی نتیجہ وہی ہوگا اور بے عمل کا بھی نتیجہ وہی نکلا ہے، تو یہ تو ناانصافی اور مبنی بات ہے، یاد رکھیں وہ یوم الدین ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا، وہ ناانصافی کا دن نہیں ہوگا کہ جس نے کیا وہ بھی جنت میں، جس نے نہیں کیا وہ بھی جنت میں، یہ چیز انصاف کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ نہیں کرتا، نہ دنیا میں کرتا ہے نہ وہاں پہ کرے گا۔ تو اس قسم کے اگر کوئی باطل خیالات ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں تو ان کو ہمیں نکال باہر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو آیات پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جو پڑھ کے ہمیں سنائی جاتی ہیں، یہ کوئی ایسی بیکار نہیں اللہ نے نازل کر رکھی ہیں، جو واقعات بتائے گئے ہیں ان کے اندر سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کی چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ جو اس قسم کے خیال ہیں یہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو بالکل واضح دو ٹوک رکھا ہے اور وہ سب کے لیے ایک ہی رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سمجھانے پہ بات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی وہاں پہ نہیں چھوڑتا، ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے تو تم کس چکر میں ہو، اللہ کے نبی بھی اس قسم کا کام کرے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بھی میری کہ اللہ کے قانون سے بالاتر نہیں ہوتے، اللہ کا قانون جو سب کے لیے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے اس قسم کے سخت الفاظ جو بیان کرتا ہے تو یہ سب ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، ان نبیوں سے تو ظاہر ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کی وہ غلطیاں کریں گے، کہ ہمارے ذہن میں کوئی فطور ہو، کوئی اس قسم کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے ایسے لوگوں کا نام لے کے کہ تم کس چکر میں ہو، تمہارے بڑے بھی جن کے ساتھ تم نسبتیں جوڑ رہے ہو ان سے بھی اگر یہ کام ہو گیا تو اللہ کے نزدیک ساروں کے لیے قانون برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھانے میں کوئی پردہ نہیں رکھا، کوئی ایسی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی جو انسانوں کو سمجھ نہ آئے، اب سارا کچھ سمجھا کے بھی جانتے بوجھتے ہوئے آنکھیں بند کرتے رہیں گے تو یہ ہماری ایک اپنی سمجھو کوتاہی ہوگی، ہماری اپنی غفلت ہوگی، تو اس کی سزا پھر جو ہے ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے، ایسی غفلتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، جو حق بات اللہ نے واضح کی ہمیں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔